کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ کتنا حسین منظر ہوگا کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہوں گے، انہی گلیوں میں جب اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی اور اہل بیت اطہار بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ پیاری ہستیاں کہ ایک طرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طرف قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف وہ صحابہ کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون کا رشتہ یہ تعلق رکھنے والے۔ ان دونوں ہستیوں کا کمال کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ یہ دونوں ہی ہستیاں آپس میں ایک دوسرے سے صرف محبت اور محبت کرنے والی ہیں۔ ان ہستیوں کے دل پاکیزہ ہیں، ان ہستیوں کے دل صاف ہیں۔ ان دونوں ہستیاں چاہے صحابہ ہوں چاہے اہل بیت اطہار ہوں، یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ زیادہ محبوب ہے۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت اطہار کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت اہل بیت کے لیے مچلتے نظر آتے ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی صحابہ کرام کا، جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، ان کا مان رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے لیے، دونوں شہزادوں کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان کی آپس میں کیا کمال کی محبت ہے، کیا پیارا درس ہے۔ یہ درس ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے، آنے والوں کے لیے، اور صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کہ جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے آپس میں پیار کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی یہی درس، یہی پیغام کہ ہم بھی ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ قائم کریں، نفرتوں کو، بغض کو، اناد کو، یہ ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ صحابہ اور اہل بیت اطہار کا یہی درس، یہی پیغام کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ وہ ہستیاں جو بے پناہ آپس میں محبت کرنے والی، وہ ہستیاں جو آپس میں ایک دوسرے کا مان رکھنے والی، وہ ہستیاں کہ جو ایک دوسرے کا احترام کرنے والی، انہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں۔ ہم پڑھیں گے وہ قصیدے کہ جن میں صحابہ کرام نے اہل بیت کے قصیدے پڑھے ہیں، ہم پڑھیں گے وہ قصیدے کہ جن میں اہل بیت اطہار نے صحابہ کے قصیدے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ صحابہ کی آپس میں کیا، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں کیا محبت ہے، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنے کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ انشاءاللہ پیارے پیارے مبلغین سے ہم ٹاپک پر صحابہ و اہل بیت کی محبتیں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے۔ قاری کاشان صاحب آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں، اور عادل اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دانیال مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے آج، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ مزید مبلغین کی بھی زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں دانیال بھائی؟ الحمدللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔
الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وأن اللہ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں شہداء اللہ پاک کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ پاک کی رحمت کی بارشیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو راہ خدا عز و جل میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے۔ پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ پاک کی راہ میں شہید ہونے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبق کیا ہے آج کا؟ بڑا آسان سبق ہے، آئیے قاری صاحب سے انشاءاللہ ہم سبق سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق، سوال، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ سوال۔ جواب، ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ جواب، ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عادل بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اج سچ مترا دی ودھیری ہے، اج سچ مترا دی ودھیری
گھنیری لولو وچ شوق چنیری لولو وچ شوق چنیری اجنینا لایا کیوں جھڑیاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے خلق بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں اہل شریعت ہے سکتے بے سجدہ ہی کچھ ایسا ہے اہل شریعت ہے سکتے بے سجدہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے اور صبت نبی ہے پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے صبت نبی ہے پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے
تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شغال جہاں، تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شغال جہاں، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی، اور کیا بات ہے ان مبارک گلیوں کی جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اہل بیت اطہار رہے، سبحان اللہ، اور پھر ان دونوں ہی ہستیوں کی، چاہے صحابہ ہوں چاہے اہل بیت اطہار ہوں، ان دونوں کی آپس کی محبتیں کمال درجے کی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم صحابہ اہل بیت کی محبتوں پر بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ صحابی کون ہوتے ہیں اور اہل بیت اطہار کون ہوتے ہیں اور کون کون ان میں شامل ہے، کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار یہ آج کا الحمدللہ موضوع ہے، اور ان کی آپس کی محبتیں، شفقتیں۔ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اور حالت ایمان میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا. جی. تو ایسا شخص جو ہے وہ صحابی کہلاتا ہے، ایسا شخص صحابی ہوتا ہے. اور یہ وہ صحبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے یہ فضیلت اور یہ اعزاز جو ہے وہ بخش دیا. اس میں کسی عبادت کا، کسی مجاہدے کا، کسی کے کم وقت گزارنے کا، کسی کے زیادہ وقت گزارنے کا، اس میں کوئی جو ہے وہ صحابی ہونے میں جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. جی. بعض وہ ہیں کہ آئے اور ملاقات کی، صحبت پائی اور غزوے میں شہید ہو گئے. واہ. اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری. بعض وہ ہیں جنہوں نے جوانی میں صحبت پائی، بعض وہ ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں صحبت پائی، بعض وہ ہیں جنہوں نے بچپنے میں جو ہے وہ صحبت پائی. بعض وہ ہیں کہ جو آئے اور کچھ وقت کی صحبت پائی، سوالات پوچھے اور پھر اپنے علاقوں کی طرف جو ہے وہ چلے گئے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور پھر شاید دوبارہ ان کی ملاقات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نہ ہوئی. جی. تو الغرض حالت ایمان میں ملاقات اور حالت ایمان میں جی. جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کسی بھی جو ہے وہ غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ. وہ چاہے جو غیر صحابی ہے، وہ چاہے کسی بھی مقام اور مرتبے پر ہو، جی. ولایت کی کسی اعلیٰ ترین مقام پر بھی ہو، لیکن وہ صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ نہیں پا سکتا. یہ حضور کی صحبت ایک ایسا کمال ہے اور ایک ایسا وصف ہے واہ. جو ہر چیز پر جو ہے وہ فائق ہے. فائق ہے. اور پھر جب ہم بات کریں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، تو اہل بیت یعنی گھر والے. جی. اہل بیت کی تفاسیر میں یا تعریف میں علماء نے مختلف بیان فرمائے. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو قبیلہ قریش اور آپ کے بنو ہاشم خاندان کے لوگ ہیں، جی. وہ اہل بیت میں شمار ہیں. تو بنو ہاشم کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ بنو ہاشم میں سے جنہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا اور آگے ان کی اولادیں، تو وہ بنو ہاشم میں آتے ہیں، اور پھر اس اعتبار سے ہاشمی پر زکوٰۃ جو ہے وہ لینا حرام ہو جاتا ہے. جی. صدقہ واجبہ لینا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. تو یہ خاص جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے. دوسرا فرمایا کہ اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر انہیں بیت میں شامل فرمایا. جی. اہل بیت میں شامل فرمایا. تیسرا فرمایا کہ حضور کے وہ صحابہ جو کہ حضر و سفر میں اور گھر میں آنے جانے میں، خدمت کرنے میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، جی. انہیں بھی اہل بیت میں جو ہے وہ شمار فرمایا. اور چوتھا یہ کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں. پھر آپ کی جو اولاد ہیں وہ تو آلریڈی حضور کی اولاد تو ہر ایک کی جو ہے وہ اس میں اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. تو حضور کی اولاد وہ تمام ہی اولاد، بیٹے بھی، چونکہ بیٹوں سے آگے جو ہے وہ بچپن میں انتقال کر گئے تو ان سے آگے جو ہے وہ جی اولادیں نہیں ہوئیں، لیکن بیٹیوں کی جو ہے وہ آگے شادیاں بھی ہوئیں، اولادیں بھی جو ہوئیں، تو وہ بھی اہل بیت میں جو ہے وہ شامل ہیں. البتہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب جو ہے وہ چلا، جی. اور سادات کرام جو ہے وہ اسی نسبت سے جو ہے وہ ہوئے کہ جو بھی حسنین کریمین کی اولاد میں ہیں جی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل. تو یوں مختلف تعریفیں جو ہے وہ بیان فرمائیں علماء نے اہل بیت کے اعتبار سے. کہیں کسی اور، جیسے میں نے کہا کہ زکوٰۃ کے اعتبار سے جب بات بیان کی جاتی ہے تو وہ صرف حسنین کریمین کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جناب سادات کرام کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہیں، بلکہ کسی بھی بنو ہاشم کو جو ہے وہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یوں اہل بیت کی تعریف کے اندر کئی جو ہے وہ جہتوں کے اعتبار سے کئی افراد جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. جی. مفتی صاحب، یہاں پر جو اہل بیت اطہار میں ازواج کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، تو اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ
ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ چونکہ بہت سو کے ذہن میں یہ یوں کہیں کہ خیال آ سکتا ہے یا کہیں وسوسہ آ سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں چلیں اولاد تو سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ ازواج ہیں یہ کیسے شامل ہو سکتی ہیں؟ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں گھر والے، جی اب یہ تو آپ سمجھیں کہ گھر والوں کے اندر جو ہے وہ بیوی تو ہوتی ہے، ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی اور پھر خاص طور پہ جب عیالدار شخص کی بات کریں گے یعنی جو اولاد والا ہے تو جی ظاہر سی بات ہے کہ بیوی سے ہی جو ہے وہ اولاد ہوئی ہے نا، جی تو اس لیے بیوی تو لغوی اعتبار سے بھی ایک عرفی اعتبار سے بھی گھر میں ہی شامل ہوتی ہے۔ جی ہاں آگے نسب چلنے کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نسب جو ہے وہ جس اولاد سے چلتا ہے تو وہ آگے نسب جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ چلے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس سے خارج ہوتی ہے، یہ تو ایک بنیادی سی بات ہے۔ اچھا اگر ہم قرآن کریم کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ ڈالیں اور اس پر جو ہے وہ نظر دوڑائیں تو اس کے اندر کئی مقامات کے اوپر ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ازواج کو اہل بیت میں شمار فرمایا۔ چنانچہ حضرت سارہ کو جو کہ آپ کی زوجہ تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی جو ہے وہ اہل بیت میں شمار فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، واہ واہ کیا بات ہے، حضرت سارہ کے لیے حضرت سارہ کے لیے جب رب فرما رہا ہے تو کہ تم پر اللہ واہ کی واہ، رحمتیں ہوں اور تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو تم پر اے اہل بیت۔ جی دوسرا حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ہیں، جی ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اذ رآ نارا فقال لأہلہم کسوا، واہ جب آپ آ رہے تھے واپسی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے، جی تو راستے میں جہاں پر آپ کو اللہ پاک نے کوہ طور پر جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی تو وہاں پر کیا تھا کہ اذ رآ نارا، آپ نے کوئی آگ دیکھی، جی فقال لأہلہم کسوا، اپنی اہل کو فرمایا جی کہ یہاں ٹھہرو، تو اہل بچے تو نہیں تھے، جی بیوی ہی بیوی تھی، ان کو اہل جو ہے وہ فرمایا گیا۔ جی پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرآن کریم کی آیت مبارکہ جس کے اندر فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جی جب آپ جو ہے وہ اپنے اہل سے صبح کر کے تشریف لاتے ہیں واہ تو آپ مومنین کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں، جی تو کہاں سے تشریف لائے؟ اہل سے، جی اپنے اہل و عیال کے پاس سے جو ہے وہ آپ نے صبح جو ہے وہ فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اور سبھی یہ بات جانتے تھے، اور میں نے کہا سب سے پہلی بات میں نے کی کہ عرفی طور پہ بھی کسی سے بھی کہا جاتا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھر سے آ رہا ہوں۔ جی اہل کی ہم بات کریں تو اہل کیا ہے؟ جی عربی زبان کا لفظ ہے مطلب گھر، گھر والے۔ جی اہل بیت میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اردو ترجمہ آپ کیا کہتے ہیں؟ گھر والے۔ گھر والے، تو آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو کیا مطلب جس کی جو وہ اولاد نہیں ہے تو وہ گھر سے نہیں آ رہا، کہیں اور سے آ رہا ہے، جی وہ اس کی بیوی گھر پر ہے تو وہی اس کا گھر ہے۔ جی تو لہٰذا اولاد ہو یا نہ ہو، بہرحال دیکھیں گھر جب کہا جاتا ہے تو گھر کے اندر بیوی تو اس کا جو ہے وہ لازمی جز ہوتی ہے، جی تو لہٰذا ازواج جو ہے وہ حضور کے اہل بیت کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، تو بالکل بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کسی قسم کا وہم اور وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا دانیال بھائی، صحابہ اور اہل بیت کی جو محبت ہے، اہل بیت اور صحابہ سے محبت، قرآن نے ہمیں اس کا ایک بڑا پیارا ایک نسخہ بیان فرمایا۔ میں چاہوں گا جو کہ ہمارا ٹاپک ہے صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبتیں، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، واہ، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کی یہ روش رہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کا بھی حد درجہ ادب کیا کرتے ہیں، جی اور اہل بیت اطہار سے بھی جو ہے وہ بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں۔ جی اور جہاں تک اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر یعنی تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ یعنی اہل بیت سے محبت کا درس تو خود جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ جی موجود ہے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو محبت ہے یہ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، جی اور جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جی اسی کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نیک کام کرے گا
ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا. یعنی واہ. پہلے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، جی. پھر آگے فرمایا کہ جو یہ نیک کام کرے گا تو ہم دیگر جو اس کی خوبیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے بڑھا دیں گے. تو بے شک اہل بیت کی محبت کا درس تو ہمیں قرآن نے بھی دیا ہے، حدیث پاک میں بھی جا بجا جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا درس جو ہے وہ دیا گیا ہے. آیت تطہیر جو ہے وہ بھی اہل بیت کی جو ہے محبت کی گواہ ہے. اور جہاں تک صحابہ کرام کی محبت کا تعلق ہے تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. صحابہ کرام ہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دعوت پر لبیک کہا. پیارے صحابہ کرام ہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. اسی طرح صحابہ کرام ہی جو ہے وہ ہستیاں ہیں کہ جو امت میں سب سے جو ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے. صحابہ کرام ہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار مقامات پر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو ہے وہ شان بیان ہوئی ہے. صحابہ کرام ہی مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے چنا. یعنی دنیا کے اندر صحابہ کرام ہی وہ مخصوص لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ صحبت کے لیے چنا ہے. اسی طرح صحابہ کرام ہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ تبلیغ اسلام کی سعادت پائی ہے. صحابہ کرام ہی وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے جو ہے وہ ظلم و ستم برداشت کیے ہیں. اسی طرح ناظرین صحابہ کرام ہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ابتداء اسلام کے مشکل ترین حالات میں بھوک اور پیاس برداشت کی، پیٹ پر پتھر باندھے. اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام ہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے وہ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی بھی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی بھی محبت نصیب فرمائے. آمین آمین. کیا بات نبی سب بادشاہ ہے، بادشاہ ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا، میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا. فضل رب سے دو جہاں میں کامیاب شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا. کیوں نہ ہو رتبہ اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ وہ رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا ہے. خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا ہے. خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا. واہ واہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. صحابہ کرام کتنی مبارک ہستیاں ہیں، وہ مبارک ہستیاں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور کے ساتھ رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی شانوں کو بیان فرمایا، ان کی رفعت، ان کی منزلت، ان کی جو قدر ہے، ان کی جو عظمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے پیغام دے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ ان سے محبت فرمائی. یہ جو محبت ہے صحابہ اکرام سے، یہ جو محبت ہے اہل بیت اطہار سے، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں صحابہ کرام سے محبت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. کیوں اہل بیت اطہار سے محبت ہے؟ حضور کی وجہ سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو انہوں نے شعر پڑھا نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، اور ہر مسلمان اللہ کے فضل سے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور مسلمان کا یہی شیوا بھی ہونا چاہیے کہ وہ ان نسبتوں کا پاس رکھے. مفتی صاحب یہ کتنی پیاری نسبتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے صحابی بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت کے وہ چشم و چراغ بن کے کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کے جذبات کیا، قرآن ان کے جذبات، قرآن ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، قرآن ان کی رفتوں کو بیان کر رہا ہے. تو یہ جو نسبت والا معاملہ ہے، ہمیں نسبتوں کا لحاظ کس حد تک رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جیسے کہ آیت طیبہ بھی تلاوت کی دانیال بھائی نے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. واہ واہ، کہ تم سے کوئی بھی چیز اس دین کی بات پر، یعنی اس واقعے کا جو پس منظر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب انصار مدینہ نے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو صحابہ چونکہ جو انصار تھے وہ مالدار جو ہے وہ صحابہ ان کے اندر بہت تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال و دولت جو ہے وہ نہیں ہے. جی تو انہوں نے مال و دولت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کو سوچا. حالانکہ حضور کا یہ فقر جو ہے وہ اختیاری تھا، آپ چاہتے تو آپ کے ساتھ تو پہاڑ بھی سونا بن کر چلتے. جی. تو جب وہ آپ کے پاس یہ سب کچھ مال و دولت لے کر آئے تو اس پر یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ جو تمہیں میں نے ہدایت کی راہ دکھائی، تم نے اسلام قبول کیا، اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا. جی. ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ میرے قرابت داروں سے محبت. واہ واہ، کیا اب بات. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ عمل کرنے والے کتنے تھے. جی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرمائے اور صحابہ اس پر عمل نہ کریں. جی. تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے بھی صحابہ کا یہی معاملہ تھا، کیا بات ہے، کہ وہ جو ہے وہ حضور کے قرابت داروں کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہ صرف قرابت دار نہیں بلکہ مہاجر صحابہ سے بھی وہ زیادہ محبت کرتے تھے. انصار صحابہ واہ. کہ یار یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے مکۃ المکرمہ کے اندر وہ تکالیف اور مشقت برداشت کی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس پر ایمان لے کر آئے. کیا بات ہے، کیا تو بات. صحابہ کی محبتوں کا محور ہمارے اور آپ کی طرح کوئی وہ نہیں تھا کہ جناب ذاتی یا پسند ناپسند پر. جی. وہاں تو مدار محبت ہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات تھی. اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ. تو ان سے یہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ جناب جو ہے وہ اس لیے کسی سے محبت کریں یا اس لیے جناب کسی سے کم محبت کریں یا زیادہ محبت کریں کہ اس میں ان کا کوئی اپنا ذاتی فائدہ تھا. جی. اور جب ہم احادیث طیبہ دیکھتے ہیں کہ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ میں نے جو ہے وہ پڑھی کہ فرمایا کہ اس میں ایک بات تو یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جی. اسی حدیث پاک کا دوسرا جز فرمایا کہ اس کو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد پیاری نہ ہو جائے، اللہ اکبر. میری اطرت پیاری نہ ہو جائے، میرے اہل بیت پیارے نہ ہو جائے. جی. تو یہ دیکھیں یہ تمام تعلیمات صحابہ کے سامنے تھی اور انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا. جی. کر کے دکھایا عمل. انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ اہل بیت سے جو ہے محبت کیا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. مفتی صاحب یہ دیکھیں نا کہ جو جس طرح آپ بھی توجہ دلا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کو نسبت ہو گئی ہے وہ کتنا عمل کرتے ہیں. کہیں تو وہ ایک درخت ہے اس کے نیچے سے جھک کر گزرتے ہیں، حضور ایسے گزرے ہیں. بالکل. وضو کیا ہے، مسکرائے، کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرایا ہے. یوں کیا حضور نے، یہ عمل کیوں کیا؟ سرکار کو ہم نے دیکھا، سرکار نے یوں کیا.
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال جی حضور کے منہ مبارک شریف کے بارے میں صحابہ کرام کا کانسیپٹ کیا تھا، صحابہ کرام اس سے برکت لینے کے حوالے سے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ جو انہوں نے وصیت فرمائی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناخن مبارک ہے ان کے حوالے سے کیا جو آپ نے وصیت فرمائی، یعنی جو حضور سے نسبت رکھنے والی چیز رکھنے کے بعد وہ جدا ہو گئی وہ چیز. عام طور پر ان چیزوں کو اضافی چیزیں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. جی تو وہ جو صلح حدیبیہ والا جو واقعہ ہے جس کے اندر وہ پورا اس نے نقشہ کھینچا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ نبی محمد جو ہے وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی نیچے نہیں گرتا، ہائے ہائے ہائے، اگر تھوکتے ہیں تو لعاب جو ہے وہ نیچے نہیں گرتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو ان صحابہ سے یہ کب متصور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نواسے یا جی حضور کے وہ اہل بیت کہ جو جن کو گویا کہ حضور کے جسم کا حصہ ہے، جی کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی وہ جو ہے وہ کمی احترام میں بھی لے کر ہائے آئے. ہائے. دیکھیں نا جو کہ میری عطرت سے زیادہ جی محبت کریں، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت کیا کریں. تو بات، اس میں جو حضرت کمال. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک بار حضرت امام حسن کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آتے رہا کریں. جی ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ گئے حضرت امام حسن، جب گئے تو دروازے پر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑا ہوا دیکھا. جی تو وہ پوچھا کیا ہے تو فرمایا کہ اندر جو ہے وہ امیر المؤمنین جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو گفتگو ہیں. جی تو وہ باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جب اجازت ملے گی یا حضرت امیر معاویہ باہر آئیں گے تو میں بیٹا ہونے کے پھر اندر جاؤں گا. جی پھر حضرت عمر عبداللہ ابن عمر انتظار کرتے رہے اور پھر یہ چل دیے کہ بھئی ابا کی طرف سے اجازت نہیں ملی. تو حضرت امام حسن بھی یہ سوچ کر کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی ہے تو میں بھی چلے جاتا ہوں، چلے گئے. پھر چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت امام حسن سے اور کہا کہ آپ آئے نہیں. فرمایا میں آیا تھا، آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو ہے وہ مصروف تھے، باہر جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے تھے، وہ جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. جی تو کتنے پیارے الفاظ ارشاد فرمایا کہ آپ ابن عمر سے زیادہ حقدار ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، کیا بات، آپ کو اجازت کی حاجت نہیں ہے، واہ وہ واہ، عبداللہ ابن عمر کو اجازت کی حاجت ہے، آپ زیادہ حقدار. جیسا میں چاہوں گا کہ اللہ. اس کے آگے والے جو جملے ہیں وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں نا کہ کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو جو ہے وہ اجازت کی حاجت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. ہمارے سر پر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہمارے سر پر جو بال ہیں یہ اللہ کے بعد تم نے ہی تو اگائے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ایسی جو ہے نا وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں محبت. کیا بات، محبت اچھا دیکھیں کہ وہاں بھی وہی احسان کا ذکر کہ آج ہم جو کچھ ہیں تمہارے نانا جان کے صدقے میں ہی تو ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس حدیث طیبہ ہائے ہائے کا ہائے، 100% عمل تھا کہ الا المودۃ فی القربہ. واہ، اور اس کا ذکر ہر جگہ ملتا ہے کہ آگے آپ دیکھیں کہ جو وظائف جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئیں، آپ نے وظائف جو ہے وہ لوگوں کے لیے جاری کیے، تو ان وظائف کے اجرا کے اندر آپ نے سب سے زیادہ کس بات کو پیش نظر رکھا؟ اسلام میں سب سے پہلے کون ہے، جی ان کو زیادہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ وظائف جو ہے وہ جاری کیے. لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وظیفہ اپنے والد یعنی حضرت ان کے والد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے برابر عطا فرمایا. واہ واہ، کیا یعنی بات، ویسے دیگر اصحاب کی جو اولادیں تھیں ان کو وہ نہیں وظیفہ دیا جی کہ کیونکہ بہرحال قبول اسلام کے اندر وہ بعد میں تھے، جی لیکن حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کو آپ کے والد کے برابر جو ہے وہ. سبحان اللہ، تو یہاں پہ بھی حضور کمال کی درجہ، قرابت کو جو ہے وہ انہوں واہ نے واہ، سب سے زیادہ جو ہے وہ پیش نظر رکھا. واہ واہ، سبحان تو اللہ، ہمیں بھی اس بات کو بالکل پیش نظر رکھنا چاہیے. اور بزرگان دین کا دیکھیں معمول ہے، آج تک وہ سادات کرام کی تعظیم بھی کرتے ہیں، جی دینے میں ان کو جو ہے وہ ترجیح بھی دیتے ہیں اور دیتے بھی زیادہ ہیں. جی. تو لہٰذا ہمیں اس مجھے بات تو کو ہمیں مولوی صاحب امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے جب بھی حاضری ہوئی، اور میری نہیں کئی ایک اور بھی میری طرح کے ہوں گے، ہمیں تو ڈبل ہی ملا الحمدللہ. میں نے اگر بچوں کے لیے بھی کہا، بچہ بھی ملا تو پیر صاحب نے اسے بھی زیادہ نوازا ہے. پیر صاحب ایسے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ آج یعنی اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین
قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ماشاءاللہ قرآن کو پڑھا، کیا حدیث کو پڑھا، کیا صحابہ اہل بیت کو پڑھا، اور کیا محبت ہے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بے پناہ محبت. اور جس طرح بھی مفتی صاحب بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج تک مشائخ کا یہ انداز، اور واقعتاً کئی ایک سادات بھی جانتے ہوں گے کہ انہیں دوہرا حصہ ملا ہے، ڈبل حصہ ملا ہے، پیر صاحب نے زیادہ نوازا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسبت ہے. یہ نسبت دیکھیں آج تک الحمدللہ مسلمانوں میں یہ رائج ہے، آج تک مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب احترام، کہیں پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف ہیں تو دل عقیدت سے جھک جاتے ہیں، نگاہوں میں یعنی نظریں جھک جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایک کیفیت بن جاتی ہے بندے کی جب پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک شریف ہے. کہیں پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلاں ملک میں یا فلاں شہر میں فلاں جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف ہیں، یہ کیا کیفیت کیا بنتی ہے. آپ تصور کریں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں، عاشقان رسول کے جو قلبی جذبات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ کو دیکھ کر، یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک قدم اس احد پہاڑ پر رکھے ہیں. یہ احد پہاڑ وہ مبارک ہے کہ جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور اس سے محبت کرنے والے ہیں. یہاں کی برکتوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ کھا لیا جائے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ اسے چن لیا جائے. یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. اور آج مسلمان جب احد کو دیکھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی وجہ سے حضور کی محبت کا پتہ چلتا ہے. حضور ان سے محبت کرتے ہیں، وللہ الحمد مسلمان بھی اس سے محبت کرتا ہے. ایک اور پہاڑ کہ جو حضور سے محبت نہیں رکھتا تھا، آج وہاں پر جائیں تو یقین کریں اس پہاڑ کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. کیوں؟ حضور کو یہ حضور سے محبت نہیں کرتا. حضور بھی شفقت نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت نہ فرماتے. وہ ہم مفتی صاحب جا رہے تھے نا، تو سلمان بھائی قافلے میں تھے، تو یوں زیارات کے لیے جا رہے تھے، احد شریف کی زیارت کی. تو جب وہ پہاڑ آیا میرے ذہن سے نام اس کا اتر گیا، جبل عیر. جب اس کے پاس سے گزر رہے تھے تو یعنی ہم تو روڈ پر تھے، تو سلمان بھائی نے نا پہلے وہ بتایا کہ جبل عیر کیا ہے، اور پھر اپنے انداز میں بڑے مزے سے کہتے ہیں یہ جو پیڑی سی شکل والا ہے نا یہ جبل عیر ہے. وہ ادھر تو اتنی ہنسی آئی، ان کا اپنا ایک سلمان بھائی کا انداز بھی، اور بڑے مزے سے نا یہ ٹیڑھا میڑا اور پنجابی میں انہوں نے کہا، اور یہ بری سی شکل والا جو ہے یہ ہے وہ پہاڑ. اور یقین کریں کہ وہ اس کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یار یہ کتنی ڈراؤنی سی شکل والا ہے، کتنا عجیب ہے. صرف کس وجہ سے اس سے نفرت ہے؟ اس لیے کہ وہ حضور سے محبت نہیں رکھتا تھا. ہمیں احد سے دل و جان سے محبت ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. اور مسلمانوں کی یہی کیفیت آج نہیں، 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں تب بھی مسلمانوں کی یہ جذبات تھے کہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے. میں چاہوں گا جنید بھائی، صحابہ کرام جیسے ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کے مزید کچھ واقعات، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، کمال کی ہستی ہیں، یہ بھی تو اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. چند مزید صحابہ کرام کا بھی ذکر فرمائیں. ماشاءاللہ کافی سارے واقعات تو بیان بھی ہوئے، حصول برکت کے لیے چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں نا. جی. اب جیسے خلیفہ اول، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بارے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، جب آپ کو چنا گیا، منتخب کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا آپ بڑا خیال فرماتے تھے، بڑا خیال آپ رکھتے تھے، سبحان اللہ. اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں، سبحان اللہ. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھیں
خلیفہ اول ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، صحابی رسول ہیں، قطعی جنتی ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے آپ کا انداز محبت کیسا تھا، کتنا آپ خیال رکھا کرتے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے کیسی محبت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اہل بیت اطہار کو ترجیح دیا کرتے تھے. یہ تو صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے عرض کیا. اسی طرح دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کسی جنازے میں نواسہ رسول سید الشہداء سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جمع تھے، ساتھ تھے. اچھا، کسی سفر سے واپسی پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آپ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک پر لگی دھول کو آپ وہ صاف کرنے لگے. سبحان اللہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اللہ کی قسم آپ کی جو عظمت میں جانتا ہوں نا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں. واہ واہ، یہ آپ کا ماشاءاللہ انداز محبت ہے نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس انداز سے کمال کی ماشاءاللہ محبت کیا کرتے تھے. اچھا، اسی طرح دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں ناظرین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، کچھ سوٹ عطا کیے. اچھا، لیکن ان کپڑوں میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا کہ جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کے لائق ہو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر ان کو پہنائے. اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب جا کر میرا دل خوش ہوا ہے. یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پنجتن پاک بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اعلیٰ درجے کے لباس یہ دیے، ان کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر کہنے لگے کہ اب جا کر میرا الحمدللہ دل خوش ہوا ہے. تو یہ صحابہ کی محبت. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ وظائف کے علاوہ بھی جو ہے نا مختلف مواقع پر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیش بہا نذرانے پیش کیے، قیمتی نذرانے آپ نے پیش کیے. آپ نے کبھی 5000 دینار تو کبھی 3 لاکھ درہم تو کبھی 4 لاکھ درہم، حتیٰ کہ ایک بار 40 کروڑ روپے تک کا نذرانہ پیش کیا. واہ واہ، ایسی ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ پاک ان کا صدقہ، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و برکت و ان کی فضیلت و شرافتوں کا صدقہ، اور ان کی جو اہل بیت سے محبت تھی صحابہ کی، اللہ پاک اسی محبت کے صدقے ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں سید صاحبان سے، اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. ان کے دامن سے اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ وابستہ رکھے، اور اللہ کرے ہماری اولادوں کے دلوں میں، ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت دونوں ہی کی محبتیں اللہ کرے ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی انہی کی محبت میں مرنا جینا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھنا ہم سب کو نصیب. آمین آمین. مصعب، یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ مسلمان، ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان صحابہ اور اہل بیت سے یوں اس انداز میں محبت کرتے ہیں، اور یہ ذہن بھی ہے کہ ان کے آپس میں بھی محبتیں تھیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم کی مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. لیکن وہیں پر کتنی محرومی کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کجی آ جائے، صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں اس طرح کی کیفیات بن جائیں. میں چاہوں گا کہ مصعب کچھ ایسا ارشاد فرمائیں کہ تاکہ ہمیشہ
صحابہ اکرام کی اور اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو ہی پڑھا جائے، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو ہی پیش نظر رکھا جائے، اور اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی کیفیت ہو کہ دل میں کسی کے بارے میں، کسی ایک صحابی کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے کسی ایک چشم و چراغ کے بارے میں اس طرح کے معاملات آ جائیں۔ ہمیشہ بس محبت ہی آنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محبت کا مدار جو ہے وہ ہمیشہ جی وہ رکھنا چاہیے کہ الحب للہ، واہ، اللہ کے لیے محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جی اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جس چیز کی تعلیم دی، جی اور اصحاب اور اہل بیت سب نے اسی پر عمل کیا۔ جی کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرف ہم دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک عمل کی طرف دیکھیں، جی کہ جہاں جہاں بھی اللہ کی محبت کے برعکس معاملہ تھا، جی کوئی شخص تھا جو حضور کو اگرچہ بہت جو ہے وہ قریبی تھا، لیکن اگر وہ ایمان نہ لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو، اللہ سے محبت کو ہی ہمیشہ ترجیح دی۔ واہ واہ، اور پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی ایسے ہی کیا جی کہ اپنے والد جی ہیں، اپنے بیٹے، جی اپنے سگے رشتہ داروں کو انہوں نے کیا کیا، مکے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کس طرف آئے؟ مدینے کی طرف کیا ہجرت بات کر ہے، دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو مکۃ المکرمہ سے متعلق تھا، جی جبکہ وہاں پر اللہ کا ہی گھر تھا، جی اور وہ پہلا گھر تھا جو کہ دنیا میں رکھا گیا، اللہ اکبر، اور حضور کو اس سے کتنی محبت تھی، پھر حضور کا جائے پیدائش تھا، سب کچھ وہاں تھا، جی لیکن جب محبت الہی کی بات آئی جی تو آپ نے اس گھر کو چھوڑ کر بھی مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بنیاد یہ کہ ہم محبت کو کس چیز کے پیرائے اور تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جی جب بھی آپ محبت کسی سے اس لیے کریں کہ یار مجھے یہ چیز پسند ہے، جی مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، مجھے اس شخص سے ملنا سوٹ کرتا ہے، جی تو جب آپ ان چیزوں پر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی پسند کچھ ہو، کسی کی پسند کچھ اور ہو، کسی کی آپ کو کوئی بات اچھی لگے، کسی کی آپ کو کوئی اور بات اور زیادہ جو ہے وہ اچھی لگے، جی لیکن جب آپ کی محبت کا مدار محبت الہی اور محبت رسول ہوگا نا، جی تو پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب صحابہ نے باجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اسلام بنایا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو اس میں ان کے ذہن میں کیا بات تھی کہ جناب فلاں جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہے، یا فلاں اس میں سے ہے، یا فلاں اس میں نہیں، حضور کسے چاہتے تھے؟ واہ، کیا بات ہے، حضور نے کس کو ہمارے لیے امام پسند فرمایا؟ جی ٹھیک ہے، تو بس پھر ساری باتیں ختم ہی ہوں گی۔ جی اب کسی کی من وجہن جو بھی فضیلتیں تھیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جی لیکن جو مقام اور مرتبہ اور جو چیز اس اعتبار سے اللہ اور رسول کی تھی پسندیدہ کہ انہیں جو ہے وہ بننا چاہیے، تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ چونکہ انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ترین بشر تھے امت، جی تو لہٰذا آپ جو ہے وہ امام جو ہے وہ بنے، آپ خلیفہ جو ہے وہ بنے۔ تو تمام صحابہ کا جو اتفاق اور اجماع تھا وہ کس چیز پر تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ محبت وسلم، پر اور کیا اطاعت پر۔ کیا بات ہے، اسی طرح جب آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جی تو بھی صحابہ کے ذہن میں کیا تھا؟ یہی تھا جی کہ وہاں پہ کوئی اقتدار کی جنگ تھوڑی تھی، جی کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے اقتدار کی جنگ تھی تو اس کا مطلب تو آپ تو انہی افراد کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ کیا وہ جو اللہ والے تھے وہ مال و دولت کے لیے جنگ لڑیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، ایسا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کی یہ سب سے بڑھ کر ان کی شان کے خلاف بات ہے۔ جی
تو جب اقتدار کے لیے جنگ نہیں تھی تو پھر جس چیز کے لیے جو بھی باتیں تھیں وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ اطاعت اور محبت کی طرف. کمال. تو آج بھی ہم دیکھیں مثال کے طور پر ہم مسجد میں بات کرتے ہیں. آج کل اب ہوتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں مسجدیں بہت قریب قریب ہوتی ہیں. جی. ایک یہ ہے کہ جناب ایک مسجد کے اندر جو ہے جنید بھائی امام ہے, ایک میں جو ہے وہ ثاقب شاہ صاحب جو ہے وہ امام ہے, ٹھیک ہے, ایک میں دانیال بھائی امام ہے, تینوں قریب ہے, مسجد میرے قریب ہے. جی. اب میں کس مسجد میں جانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یار میں اس لیے جناب جو ہے وہ اس مسجد میں جاتا ہوں کہ دانیال بھائی ہے نا 5 منٹ میں نماز ختم کروا دیتے ہیں, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ٹھیک. یا میں وہاں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ جناب جو ہے وہ ان سے نماز کا ملاقات ہو جاتی ہے تو وظیفہ کوئی مل جاتا ہے. جی. یا آپ کے پاس اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جس سے ملاقات کرتا ہوں تو آپ جو ہے نا وہ آپ کی قرات بہت اچھی ہے, آپ جو ہے وہ اس کے بعد بیان بہت اچھا کرتے ہیں, وجوہات ہیں. جی. اب میں کس چیز کو انتخاب کر رہا ہوں, میں جی. میری جی. وجہ انتخاب کیا ہے؟ تو اب ان تینوں چیزوں کے اندر جو وجہ انتخاب اگر الحب للہ والبغض للہ پر بنائیں گے, جی. کہ اللہ کے لیے محبت کیا بات ہے. سب سے افضل ترین دین کے اعتبار سے مجھے تینوں ہر باقی چیزوں میں برابر ہیں, فاصلے پر بھی برابر ہے, دیگر سب چیزوں میں برابر ہے, جی. ٹھیک, لیکن میں اس لیے کہ یار ایک اچھی تلاوت سننے کے لیے میں جاؤں گا تو اس سے جو ہے وہ مجھے نماز کے اندر لطف آئے گا, خشوع و خضوع حاصل ہوگا. جی. اچھا کوئی مسجد دور ہے, میں اس لیے دور اس مسجد میں جا رہا ہوں کہ یار حضور نے فرمایا جتنے قدم مسجد کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اتنی جو ہے وہ نیکیاں لکھی جائیں گی, تو اب وہاں جانا میرے لیے جو ہے وہ افضل ہو جائے گا. جی. تو مدار پر بات آ جائے گی. جی. تو جب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مدار محبت ہے, جی. وہ اس کا سمپل فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا, وہ ہے الحب للہ, اللہ کے لیے محبت. تو محبت سب کے لیے ہے, بالکل سب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ سب سے محبت کرنے کا حکم دیا. صحابہ سے بھی حضور نے محبت کرنے کا حکم دیا اور قرابت داروں سے بھی محبت کا حکم دیا, لہذا سب سے محبت جو ہے وہ کریں گے. کسی کی محبت میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کریں گے. ہاں کسی مقام کے اوپر کسی کی افضلیت ہے تو وہ کس وجہ سے, جی, وہ اس وجہ سے کہ اس افضلیت کا حکم بھی اللہ اور اس کے رسول نہیں دیا. بالکل. تو وہاں افضلیت کے اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ جو میرے دل میں ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جناب مجھے وہ صحابی جو ہے وہ پسند ہے, نہیں, بلکہ اس لیے ہوگا کہ وہ صحابی رسول جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے اس مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر. مجھ سے بہترین آپ نے خلاصہ بیان کر دیا نا, بہترین پوائنٹ آپ نے بیان کر دیا ہے کہ مدار بنا لے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھیں, اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو دیکھیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیکھیں. جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی, ہمیں ان سے محبت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے, تو ہم ان سے راضی. کہ یہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایک صحابی بھی, جو صحابی ہے نا صحابی, وہ تمام کے تمام صحابہ اس آیت میں داخل ہیں. یعنی کہ جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں, ان سب کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اور دیکھیں آپ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اہل بیت اطہار جو ہیں, جی, حضرت حسنین کریمین جو ہے وہ حضور کے سب سے جو ہے وہ قریبی ہیں. جی. مگر اس کے باوجود کیا انہوں نے کبھی کبار صحابہ جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے, احد میں شامل ہوئے, کیا ان کے ساتھ پیش آنے میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی کی؟ نہیں. اللہ اکبر. حضرت حسنین کریمین جانتے تھے کہ ہمارا مقام و مرتبہ ہمارے نانا جان کے پاس کیا ہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ان کبار صحابہ کی تعظیم اور تکریم ہی کی, بلکہ ہر صحابی کی تعظیم و تکریم کی, لیکن ان کی زیادہ جو ہے وہ کی. اور پھر جو صحابہ کا آپس میں جو محبت کی جو ہم نے بات کی, تو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا جو قول ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق, جب آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کفن پہنا کر آپ کو لٹایا ہوا تھا, تو مولا کائنات جو ہے وہ آتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں روئے زمین پر اس وقت تم سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں. اللہ اکبر. سوچیں کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ صحابہ بھی جانتے تھے, اہل بیت بھی جانتے تھے کہ جو حضور کے نزدیک ان حضرات کا مقام و مرتبہ, بالکل, وہ کسی کا جو ہے وہ نہیں ہے. جی. تو انہوں نے ہمیشہ ان کا یہ نہیں کہ جناب ہم قرابت دار ہیں, جہاں حضور نے دیکھیں وہ جو قرابت دار تھے حضور کے, جی, وہ کس کے تربیت یافتہ تھے,
وہ بھی تو حضور کی تربیت یافتہ تھے، اور صحابہ بھی حضور کی تربیت یافتہ تھے. واہ. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت نے یہ سمجھا ہو کہ جناب ہم جو ہے وہ اہل بیت ہیں تو ان صحابہ کیا جو ہے وہ ہمارے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ایسا نہیں. بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کن کن مواقع پر ساتھ دیا اور حضور کی نظر میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا. کمال ہے الحمدللہ. تو وہ حضور کی ان تعلیمات کے اوپر ہمیشہ عمل جو ہے وہ پیرا رہے. اسی لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ آپ سے کسی کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ شخص جو ہے وہ حضرات شیخین کریمین کو جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس سے کہہ دو کہ میں اس سے بیزار ہوں. اللہ اکبر. حضرات شیخین کریمین کی جو ہے وہ برائی میں برداشت نہیں کر سکتا. یعنی صحابہ کرام بھی اپنی جگہ پر محبت فرما رہے ہیں اور اہل بیت اطہار بھی صحابہ کرام سے محبت فرما رہے ہیں. محبت مدنی چینل کے ناظرین یہی کہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا، یعنی خلاصہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسی کو مدار بنایا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل نکل آئے گا. کہ جب ہمارے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو انشاءاللہ پھر فیصلہ کرنا، پھر بات کرنا آسانی ہو جائے گی. جب شخصی طور پر، انفرادی طور پر ہم فیصلے چاہنا شروع کر دیں اور من چاہے فیصلے کرنا شروع کر دیں تو پھر شیطان کے ہاتھ میں بھی پھر وہ قبضے ہے نا، شیطان کے ہاتھ میں پھر لوگوں کے دل یوں پھر پھیرتا ہے اور رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح پھر شیطان دوڑتا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ شیطان کب یہ چاہے گا کہ کوئی جنت کے راستے پر چلا جائے؟ شیطان تو چاہے گا کہ یہ جہنم کے راستے پہ چلے. شیطان تو چاہے گا، شیطان نے تو قسمیں کھائی تھی، یا اللہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے ورغلانے کی اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں. اس نے تو ورغلانا ہی ورغلانا ہے. یہ آخری لمحے تک انسان کا سانس جب تک نہیں نکل جاتا تب تک یہ شیطان مردود کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان برباد ہو جائے. اور یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بندے کا ایمان برباد کر دے معاذ اللہ. اب جو صحابہ کرام کی بے ادبی کر رہا ہے، اہل بیت اطہار کی بے ادبی کی طرف جا رہا ہے یا گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ گناہ کیا ہیں، یہ بے ادبیاں کیا ہیں، یہ بندے کو کفر کی طرف یعنی کہ خاتمہ خیر پر نہ ہو، برا خاتمہ ہو، اس طرف لے کر جانے والے اعمال ہیں. تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم تو اپنے ایمان کی فکر کریں. وہ لوگ جنتی لوگ ہیں، ان سے اللہ نے جنت کے وعدے کر دیے. کوئی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. کل قیامت کے دن جب سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے حسب ٹوٹ جائیں گے، سارے سسرالی رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرے حضور کا نسب تب بھی باقی رہے گا. میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسرالی رشتہ تب بھی باقی رہے گا. صحابہ سارے کے سارے جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. تو وہ لوگ کہ جو آج دنیا میں آ کر ایک کی محبت اور دوسرے کی محبت، یہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ایک سے محبت اور دوسرے سے محبت نہ کر کے اور پھر بے ادبی کی طرف جا کر اپنے ایمان کی بس ہمیں فکر کرنی چاہیے. اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر با ادب لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ادب ملے گا. انشاءاللہ آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے، ایک ایک لفظ اللہ نے چاہا وہ ادب سے معطر ہوگا. انشاءاللہ آپ ادب والوں کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ادب ہی سیکھنے کو ملے گا. اللہ نہ کرے کہ ہماری جو دوستیاں ہیں، ہماری یاریاں ہیں، یا ہم ایسی کتب پڑھ رہے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جن میں ادب کی بات نہیں کی جاتی، جن میں گناہوں کی بات کی جاتی ہے، جن میں ہمیں صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، انبیاء کا ادب نہیں بیان کیا جاتا. ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم اپنے کان بند کر لیں گے، اپنی آنکھیں بند کر لیں گے. ہم ایسا نہ سنیں گے، نہ ہم انشاءاللہ ایسا دیکھیں گے. ہم نے اپنے علماء اہل سنت کے دروس دیکھنے ہیں. مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین ہے نا آپ کے پاس، مدنی چینل کے انشاءاللہ پروگرامز دیکھنے. آج کل تو الحمدللہ صحابہ اہل بیت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ صرف آج تک کے لیے خاص نہیں ہے. آپ مدنی چینل کے ناظرین جو مستقل ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف یہ چند دن کی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے. وللہ الحمد مدنی چینل پر پورا سال ہی صحابہ اہل بیت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، صحابہ کے گن گائے جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء، مشائخ، ان سب کے ادب کی بات کی جاتی ہے. الحمدللہ ہم ادب والے ہیں. انشاءاللہ یہی ادب، یہی محبت ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گی اور انشاءاللہ ہمیں قبر میں، حشر میں بھی انشاءاللہ سرخرو کرے گی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ حدیث پاک جو ہے وہ جو ہم نے بات بھی کی اور دیکھیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی جو فرمایا اور وہی بات ہم نے بھی جو ہے وہ اس کو بیان کیا. جی کہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، واہ واہ،
کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جی لا تتخذوہم غردن بعدی، کہ میرے بعد انہیں ہدف ملامت مت بنانا، اللہ برا بھلا مت کہنا، فبحبی احبہم، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو میری وجہ سے محبت کی۔ تو اصحاب کی محبت کس لیے؟ حضور کی وجہ سے۔ فرمایا ومن ابغضہم فببغضی، کہ جس نے ان سے نفرت کی وہ میری وجہ سے گویا کہ نفرت کر رہا ہے۔ جی تو اللہ فرمایا ومن آزاہم فقد آزانی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور ومن آزانی فقد آز اللہ، جس نے اللہ اکبر، مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس خلاصہ ہی وہی ہے کہ جناب اصحاب اور اہل بیت، یعنی جب حضور کے اہل بیت سے محبت ہے تو کیوں ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہے، بے شک، محبت حضور کی وجہ سے ہے۔ جی تو صحابہ سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کہ وہ صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے صحابہ حضور کے صحابہ ہیں، ہیں۔ تو لہٰذا حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہر ایک سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج کا سوال ہے ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ میرا نام ایمان فاتح ہے، میں ڈاور پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ میں عبداللہ تعالیٰ ہے، میں رحیم خان سے بول رہا ہوں۔ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ دلائی خان سے کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک سب کو مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے۔ دانیال بھائی کی طرف بڑھیں گے، کتاب کا تعارف لیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم مفتی صاحب سے جو چند ایک سوالات ہیں انشاءاللہ ہم سوالات انشاءاللہ لیں گے۔ جی دانیال بھائی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم دانیال بھائی سے لیں گے، کال ایک لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم بڑھیں گے آگے۔ میرا سوال ہے کہ ایک آدمی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میرے سے 5 سال پہلے 1 تولہ سونا ایک بندے نے ادھار لیا تھا، اس ٹائم سونے کی ریٹ تھا 1,50,000، تو ابھی ہے 3 لاکھ تک ہے، تو ابھی وہ پیسے دے گا یا اس سونے دے گا؟ لیکن بات سونے کی ہوئی تھی کہ میں سونا 1 تولہ دوں گا۔ جی مفتی صاحب 3 لاکھ تو خیر ابھی نہیں ہے 5 لاکھ 4.5 لاکھ پر ہے سونا۔ جی خیر اس میں بنیادی طور پہ یہ کہ آپ نے دیا کیا تھا۔ جی اگر آپ نے اس کو پیور گولڈ جو ہے وہ دیا ہے بسکٹ کی صورت میں، یا جناب پگھلے ہوئے سونے کی صورت میں آپ نے اس سے سونا جو ہے وہ دیا ہے اور 1 تولہ دیا ہے، تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں وہ سونا ہی آپ کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کرے گا، جتنا کیرٹ کا سونا تھا اسی کیرٹ کا جو ہے وہ سونا واپس کرے گا۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جی ہوتا یہ کہ بھائی پیسے ہی دیا آپ کو 1 لاکھ روپے، اگرچہ وہ پیسے اس نے کیا کیا اپنا زیور بیچ کر دیے، جی لیکن دینے والے کو اس نے کیا دیا؟ پیسہ دیا۔ جی تو جب آپ نے سامنے والے کے ہاتھ میں پیسہ پکڑایا ہے تو پھر وہ پیسہ ہی واپس کرے گا، اگرچہ آپ نے اپنا زیور بیچ کر ہی جو وہ کروایا تھا، وہ اس کا بیچنا آپ کا معاملہ تھا، لیکن جب آپ نے سامنے والے کو پیسہ دیا ہے تو جو چیز دی ہے وہی چیز قرض میں واپس لی جائے گی۔ جی تو لہٰذا اس صورت کے اندر آپ نے اگر 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے جو ہے وہ انہیں دیے تھے تو آپ 10-20 سال کے بعد بھی لیں گے تو وہی 1-1.5 لاکھ روپے ہی واپس ہوں گے۔ ٹھیک ہاں اگر آپ جو ہے وہ پیور گولڈ جو ہے وہ اس کو دیتے تو پھر آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک تھا کہ پھر وہ آپ کو گولڈ ہی دیتا، وہ چاہے کم ہو جاتا چاہے زیادہ ہو جاتا۔ صحیح۔ مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ روزے کی نیت بغیر کھائے پیے کب تک کی جا سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب نفلی روزی کی نیت جو ہے وہ آپ ظہوہ کبریٰ سے پہلے کر سکتے ہیں۔ ظہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت جو ہے وہ کہتے ہیں، تو وہ وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور بغیر سحری کے بھی کر سکتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی، آپ کی فجر کے وقت میں آنکھ کھلی ہے تو آپ جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مصعب کمنٹس کے ذریعے علی حیدر بھی میسیج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیہات میں کئی گھروں میں کتے ہوتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں لوگ صحن میں نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟
دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، ہاں کتا بلا ضرورت شرعی جو ہے وہ گھر میں رکھنا، بلا حاجت شرعی رکھنا تو وہ ناجائز اور گناہ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، اور ایسا رکھنے والے شخص کی نیکیاں بھی جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہیں۔ تو بلا حاجت نہ رکھا جائے، ہاں حاجت کے مطابق رکھا ہے حفاظت کے لیے، اس کے بغیر حفاظت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ اندر رکھنے کی حاجت نہیں ہے، باہر رکھنے کی حاجت ہے تو باہر جو ہے وہ رکھیں۔ ٹھیک، مفتی صاحب محمد نواز بھی میسج کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کسی نے منت مانی، لیکن منت پوری کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ انتقال ہو گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اگر ورثہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ بھئی اتنا پڑھ چکا تھا اور وہ اس کی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جی، ورنہ ان کے اوپر کوئی لازم جو ہے وہ نہیں۔ مزید کال لیتے ہیں۔ کال مظفر آباد کشمیر سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کافی دن سے میرے سر میں درد ہے اور جسم بھاری بھاری ہے، تو مجھے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی جنید بھائی، سر میں درد ہے، جسم بھاری ہے، دیکھیں اپنی طبعی جو کیفیت ہے اس پر بھی غور کریں، وجوہات کیا ہیں۔ بعض اوقات جسمانی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، بھاری پن رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر سر میں درد رہ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر کوشش کریں کہ اپنی نظر کا بھی ٹیسٹ آپ کروا لیں۔ بعض اوقات نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی پھر یہ سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سر میں درد رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کبھی ٹینشن ایسی آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر بھاری بھاری رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور تو یہ چند ایک مختلف وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے سر میں درد یہ رہتا ہے۔ اگر واقعی جسمانی کوئی پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں۔ اگر دائمی سر میں درد رہتا ہو، مستقل سر میں درد رہتا ہو تو یہ ڈاکٹر کو بھی دکھا دینا چاہیے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں وظیفہ آپ کو، اب چاہے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، تو اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الناس۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سب سے آخری سورت ہے، سورۃ الناس۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اب یہ تھوڑا سمجھیے گا، اور اللہ کی رحمت سے 3 مرتبہ کا یہ عمل ہوتا ہے، تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں طریقہ یہ ہوگا، اب آپ کے سر میں درد ہے نا، گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے سر میں درد جس کے تلفظ درست ہوں، وہ صحیح قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ سورۃ الناس پڑھیں 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ کر آپ کے سر پر دم کریں۔ پھر آپ سے معلوم کر رہے کہ ابھی سر میں درد ہے یا نہیں، یا تو ٹھیک ہو چکا ہوگا یا پھر سر میں درد باقی رہے گا۔ اگر ٹھیک نہیں ہوا پھر دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں، پھر سہبارہ یعنی تیسری مرتبہ اسی طرح یہ عمل کریں۔ اللہ کی رحمت سے یہ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ کر لیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر میں درد اتنا شدت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وظیفہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سر میں درد ہے، وظیفہ کیسے پڑھیں؟ جی، تو گھر کا کوئی بھی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ باقی جو احتیاطیں شروع میں نے عرض کی اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مرد و عورت کا ایک ساتھ نوکری کرنا، آج کل یہ رائج ہو چکا ہے، تو مرد و عورت کا ایک ساتھ نوکری کرنا کیسا؟ اسی طرح کوئی شخص ہے، اس کو جو ہے وہاں سے نوکری کی آفر آئی ہے، تو کیا اس صورت میں جو ہے وہ کوئی شخص ایسی جگہ پر نوکری کر سکتا ہے کہ جہاں پر مرد و عورت ایک ساتھ جو ہے وہ نوکری کرتے ہوں؟ دیکھیں اس کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک ہے عورت کا نوکری کرنا، تو عورت کا نوکری کرنے کی مخصوص صورتوں میں ہی اجازت ہے۔ 5 شرائط علماء نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ جو کام کرنے جا رہی ہے وہ جائز ہو، وہ کام تو وہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے۔ آنے جانے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں پر کام کرتی ہے وہاں پر غیر محرم مرد کے ساتھ لمحے بھر کے لیے بھی خلوت یعنی کوئی تنہائی جو ہے وہ نہ پائی جاتی ہے۔ پھر لباس جو ہے وہ ایسا پہنے کہ جس کے اندر سے اعضائے ستر کی جو ہے وہ رنگت بھی ظاہر نہ ہو اور حیت بھی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو پھر ایسی صورت میں ضرورتاً عورت کو کام کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی نوکریاں ہیں جن کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی، سوائے یہ کہ کوئی مکمل ہی جو ہے وہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ ہو تو ایک الگ جو ہے وہ بات ہے۔ اب جو اس طرح کی مشترکہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ مرد و عورت دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ عورتوں کے لیے تو کئی صورتوں میں یوں سمجھیں کہ 99% صورتیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے وہاں جاب کرنا جائز نہیں ہوتا، وہ گناہگار بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب وہاں پر مرد کے لیے کام کرنا، تو اگر مرد کو یہ پتہ ہے کہ بھئی میرے کو جو ہے وہ عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا ہی پڑے گا، جی،
تو اس کے لیے بھی ایسی جاب کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک اسی لیے اسے پتہ ہے، دوسرا اس کو پتہ ہے کہ یار میں وہاں جا کر اپنے آپ کو بد نگاہی سے نہیں بچا پاؤں گا، جی تو بھی ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں. اور اگر یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ نہ ہوں، تنہائی بھی نہ ہو، عورتوں کا الگ ڈپارٹ ہے یا کسی جگہ کام کر رہی ہیں لیکن دوسری جگہ کام کر رہی ہیں، اس کا اپنے آپ کو ان بد نگاہی سے بچانا بھی ممکن ہے، اور اس کے کام میں ان کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا اپنا جائز کام کرنا جائز ہوگا. البتہ نظروں کی حفاظت، ان سے میل جول، ان سے بات چیت، ان چیزوں سے اس کو بہرحال بچنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مصعب ایک میسج یہ ہے کہ مسجد کے امام سے نا کچھ مقتدی اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس صورت میں مسجد میں مختلف اوقات میں 2 جماعتیں کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، مسجد میں 2 جماعتیں جو ہے وہ یوں نہیں کی جا سکتی. اختلاف کوئی بھی کر رہا ہے تو اب دیکھیں 2 باتیں ہیں. اگر تو یہ کہ واقعی امام میں کوئی ایسی شرعی غلطی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، تو انتظامیہ پہ بھی لازم ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس پہ شرعی رہنمائی لے کر جو ہے وہ آپ اس معاملے کو حل جو ہے وہ کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے، اختلاف تو کوئی بھی کسی وجہ سے جو ہے وہ کسی سے بھی کر بیٹھتا ہے، 2 اماموں سے اختلاف ہو جائے گا تو کیا تیسری جماعت کروائیں گے؟ تو ہر جو ہے نا 4 افراد مل کے اپنی ایک الگ نماز جو ہے وہ کروا رہے ہوں گے. جی تو ایسا نہیں ہوتا. جماعت کا ایک مقاصد میں سے، جماعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد بھی ہے. اس طرح کی جماعتیں تو اختلاف اور افتراق کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گی. جی تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بلا وجہ کا جو ہے وہ امام سے بیر لگا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے نا یہ امامہ یوں نہیں باندھتے تو یہ یوں نہیں کرتے، تو یہ جو ہے وہ اتنی دیر پہلے آ کے کیوں مسجد میں نہیں بیٹھتے، تو اتنی دیر بعد کیوں جو ہے وہ اٹھ کے نہیں جاتے، تو یا وہ وظیفہ نہیں پڑھتے، تسبیح سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یوں نہیں کرنا چاہیے. مجھے آپ نے امامت فرمائی ہے؟ جی ابھی بھی امامت نہیں، فرما ابھی رہے نہیں کی میں نے، بہت 2013 میں شاید یا اس سے یہ جو تجربہ ہے نا جس کو ہوا ہے، جو امام رہا ہے، اسے یہ تجربہ ضرور ہوا ہوگا. اصل میں ہمیں تو یوں تجربہ ہے نا کہ ہمارے پاس یہ سوال بھی دارالفتہ میں جو وہ آتے ہیں نا، جب آپ کے پاس تو کمیٹی الگ آتی ہوگی، امام صاحب الگ آتے ہوں گے. الگ جو وہ آتا ہے. تو یعنی آپ سمجھیں کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مت پوچھیں آپ. جی کہ آدمی بس ہوگا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ پچھلی تو کسی کتاب میں بھی یہ مسئلہ نہیں آیا اللہ، جو آج کے ہمارے زمانے میں جو ہے وہ آ رہا ہے نا. مجھے لگتا ہے اگلے دور میں یہ نہ آ جائے کہ امام صاحب نے ہمیں فالو نہیں کیا ہوا فیس بک کے اوپر یا اس کے اوپر، تو اس لیے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. کیونکہ جو جس طرف ڈیجیٹل جا رہا ہے نا، تو یہی نہ ہو کہ امام صاحب جو ہے نا سارے نمازیوں کو فالو کریں اور اس پہ کمنٹ بھی کریں، اور جناب جو ہے وہ مقتدیوں کی ایک ایکٹیویٹی دیکھنے کے لیے پتہ چلے کہ امام صاحب کو فالو کرنا پڑ رہا ہے اور جناب کمنٹ بھی لازم ہو گیا. اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. حالات جو جس طرف جا رہے ہیں نا مفتی صاحب، یہ ہے عذر تفنن ہے، مزاح کے طور پہ بات ہو رہی ہے، لیکن ہے یہ چوٹ کرنے کے لیے بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، چوٹ کرنے کے لیے امام صاحب ہیں ہمارے، ہم ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بسا اوقات مفتی صاحب امام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. یہ گھڑی پہن لی تو موبائل رکھ لیا. مجھے ایک امام صاحب نے بتایا کہ وہ ویسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی خاندانی اتنے سیٹ ویل اینڈ سیٹ ہوتے ہیں. مجھے بتایا، کہتے ہیں یار میں نے ایک موبائل لیا اور مہنگا موبائل لیا، اچھے والا موبائل لیا. اچھا وہ گاڑی ہے ان کے پاس، ٹھیک ٹھاک ہے وہ ماشاءاللہ. کہہ رہے میرے مقتدیوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوا کہ یار یہ امام صاحب کے پاس اتنا مہنگا موبائل کیوں ہے، یہ کیوں ہے، گاڑی کیوں ہے، یہ بائک پر ہونے چاہیے تھے، بائک پر کیوں ہے، یہ سائیکل پر ہونے چاہیے، سائیکل پر کیوں ہے، یہ تو پیدل ہونے چاہیے. کل کوئی کہے گا یہ تو زمین پر گھسٹ کر مسجد میں آئے. اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. تو ائمہ کرام پر، امام صاحبان پر بھی رحم فرمائے. یہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی دل ہوتا ہے، بسا اوقات بڑی دل آزار گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے. اللہ رحمت والی نظر فرمائے. اچھا موسیٰ، ایک سوال ہے، میں جنید بھائی آپ سے اس کا وظیفہ بھی لوں گا. کہہ رہے ہیں کہ اگر ساس ہر بات پر بہتان لگائے، جھوٹ بولے، تو بہو کو کیا کرنا چاہیے؟ حل بھی ارشاد فرمائے. اور گھر میں محبت کیسے قائم ہو؟ میں چاہوں گا کہ پیار محبت قائم ہو، اس پر کوئی وظیفہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. جی مفتی صاحب. دیکھیں، ساس کا یہ عمل تو بہرحال جو ہے وہ بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ جو ہے وہ بہت ہی کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کسی پہ آپ الزام لگا دیں، بہتان جو ہے وہ لگا دیں. اور بعض اوقات جو ہے وہ، بعض اوقات کیا بلکہ اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب الزامات لگانے پر آتے ہیں تو وہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جس کا تصور ہی جو ہے وہ نہیں ہوتا. چھوٹا الزام ہو یا بڑا الزام ہو، بہرحال
وہ زیادہ جو برا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ عورتوں کے اندر اور ساسوں میں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ عام طور پر نا عورت کی عزت کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ بہتان جو ہے وہ لگا رہی ہوتی ہیں کہ اگرچہ اس میں کردار کسی نہ کسی طریقے سے کسی دوسرے کا بھی شامل ہوتا ہے، کہ جیسے بہو ہے وہ پردہ نہیں کرتی، تو پردہ نہ کرنا وہ عورت کا اپنی غلطی ہے جس کے اوپر بالکل وہ جو ہے وہ قصوروار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو آپ اس کی عزت کے اوپر یا عصمت کے اوپر، اس کی حفاظت کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگائیں یا بہتان لگائیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، تو بالکل بھی جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، غصے میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو ہے وہ الزام لگانے کا ہوتا ہے، تو ایسا کرنا ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، زندگی یا گھر کو بسانے کے لیے حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں، آپ صبر کریں اس معاملے کے اوپر، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور اس کے اندر جہاں پر شوہر کا کردار ہے وہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، تو بالکل وہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں کے ظلم و ستم سے جو ہے وہ بچائے، اور اس میں جو بھی شریعت مطہرہ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کرے۔ اور اس کے اوپر کئی معاملات کے اندر ایسے معاملات کے اوپر شرعی رہنمائی کی بھی حاجت پڑتی ہے، تو آپ شرعی رہنمائی بھی جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یا کوئی بھی جگہ امن کا گہوارہ کیسے بنے، تو زندگی کے اندر آپ چاہے دیکھیں گھر میں ہوں گے، سسرال میں تو شاید تان و تشنی سسرال میں آپ کی ہوگی ساس کی طرف سے، جی شادی سے پہلے وہی تان و تشنی بیٹیوں کو بسا اوقات یا بیٹوں کو بھی باپ یا جو ہے وہ ماں کی طرف سے جو ہے وہ سننی پڑتی ہے۔ اچھا، اگر آپ جو ہے وہ آپ کے رشتہ ختم ہو گیا، اب آپ گھر پہ آئیں گی تو اب بھابھیوں سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی باتیں سنیں گی، تو زندگی کے اندر سمجھیں کہ ایک طریقے کا یہ معاملات چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ آفس میں ہے تو مرد بھی سنتا ہے، آفس کے اندر وہ اپنے کولیگ سے بس اوقات باتیں سن رہا ہوتا ہے، اپنے باس سے باتیں سن رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جرنل اگر ہم بات کریں تو حل کیا ہے اس کا؟ خاموشی اور صبر۔ جب آپ صبر کو اختیار کر لیتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ سامنے والا بول بول کر تھک جاتا ہے اور پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، یہی آپ کی جیت ہوتی ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بہرحال اس کے بولنے کی وجہ سے آپ کو صبر کا موقع مل رہا ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو جی جنید بھائی۔ روحانی علاج، روحانی علاج، وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ روحانی علاج تو حضرت نے ارشاد فرما کیا دیا، بات ہے، صبر و تحمل، خاموشی، کیا بات، جوابی کارروائی نہ کرنا، جی یہ بھی دیکھیں ایک روحانی علاج ہی ہے۔ بہت سارے مسائل کا حل یہ خاموشی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل کا حل درگزر سے کام لینا ہوتا ہے، بہت سارے مسائل کا حل بس صبر کرنا ہوتا ہے نا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ساس ہی پریشان کرتی ہو بہو کو، جی کہیں پر بہو بھی اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ ساتھ بڑی آزمائش میں آ جاتی ہے، ملی جلی کیفیت ہوتی ہے۔ جی تو دونوں کے ہی حوالے سے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، کہیں پر ساس اگر بہو کو پریشان کر رہی ہو تو بہو یہ وظیفہ پڑھ لے، بہو نے اگر ساس کی ناک میں دم کیا ہوا ہے تو پھر وہ یہ وظیفہ پڑھے، یعنی گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کا اور نفرت کو محبت میں بدلنے کا روحانی علاج۔ کیا بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت محبت میں بدل جائے تو اس کے لیے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کہیں گے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کا وظیفہ بتانا ہے، جی یہ اسم اعظم میں سے ہے، واہ، اور اسم اعظم کے ذریعے کی جانے والی دعائیں بھی ماشاءاللہ قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ حکمت عملی کے ساتھ پانی پلا دیں، اللہ کی رحمت سے یہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی۔ ایک تو یہ عمل ہوا۔ اچھا، دوسرا اب وہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں گھریلو اتفاق کے لیے، گھر میں محبت قائم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا لاہوری نمک۔ لاہوری نمک جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے نا، تو آپ یہ لاہوری نمک لیں، اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو، یا ودودو پڑھ کر اس لاہوری نمک پر آپ دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے یہ آپ اپنے گھر میں جو کچن میں کھانے میں نمک کا ڈبہ ہے نا، آپ اس نمک میں شامل کر لیں۔ جی اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہوگا، یہ جب بھی آپ کھانا بنائیں، آٹا گوندھ رہے ہیں تو آٹا گوندنے میں نمک استعمال ہوتا ہے حسب ضرورت، اس میں آپ استعمال کر لیں۔ تو جو افراد یہ کھانا کھائیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ جی تو یہ ایک دفعہ عمل کر لیں۔ اچھا، اب اس میں احتیاط یہ ہے کہ اب چونکہ یہ دم کیا ہوا نمک کا ڈبہ ہوگا تو کوشش کریں گے زمین پر نہ رکھیں،
صحیح ہے. جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. یہ احتیاطیں اور یہ ان آداب کا خیال رکھیں گے تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، برکتیں بھی ملیں گی. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دیکھیں ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. جزاک اللہ. مفتی صاحب کو رخصت کرتے ہیں جی. بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس مرتبہ کافی سارے سوالات مفتی صاحب رہ گئے ہیں. جنید بھائی سے روحانی علاج لے رہے ہیں دانیال بھائی. آج کل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ تھیلی سیمیا کا جو ہے نا وہ مرض یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. یعنی پیدائشی خون نہ بننا یا خون کی حد سے زیادہ کمی ہونا. اب تو باقاعدہ بلڈ بینک بہت سارے قائم کر دیے گئے ہیں. تو ایسا کوئی روحانی، یہ میرے ذریعے عوام کی ہو سکتا ہے وہ رائے ہو کہ ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ خون کی کمی کو پورا کیا جا سکے یا خون نہ بنتا ہو تو بننے لگ جائے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے اور بالخصوص جن افراد کا خود نہیں بنتا، کبھی خون کی کمی ہو جاتی ہے، اچھا کبھی وائٹ سیل جسم میں کم ہو جاتے ہیں جی، اس طرح کے یہ معاملات رہتے ہیں. جی. اللہ پاک ایسے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین. ایسے مریض خود یا ان کے گھر کے افراد یہ جی. درود شفائے امراض، اتنا کمال کا درود پاک ہے اور اس کی خصوصیات میں لکھا ہے قبلہ سید صاحب کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. واہ. یہ درود شفائے امراض پڑھ کر یہ مریض پر دم بھی کر سکیں. اچھا اس کے 3 طریقے یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ درود شفائے امراض میں پڑھ بھی دیتا ہوں اور یہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. بڑا کمال کا درود پاک ہے. اس کے الفاظ ہی ماشاءاللہ اتنے پیارے، بندہ پڑھے نا پڑھتا ہی چلا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. یہ ہے درود شفائے امراض. یہ باوضو آپ کسی سادے سے کاغذ پر زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھ کر آپ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو پلا دیں. ایک طریقہ یہ جی. اچھا زعفران اور زردئی رنگ بالفعل میسر نہیں ہے تو کسی بھی عام پوائنٹر سے آپ لکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا پھر اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی درود شفائے امراض پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے بھی مریض کو پلا سکتے ہیں جس میں یعنی خون کی کمی دور کرنے کے لیے. اچھا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر آپ چاہیں تو ڈائریکٹ مریض پر بھی دم کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ مریض کو کہیں کہ وہ زبان سے چاٹے. تو یہ 4 طریقے ہیں الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا دوسری اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے اس کا ماشاءاللہ مکمل ایک روحانی علاج کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے جہاں مدنی مراکز قائم ہیں، فیضان مدینہ ہے، وہاں سے اب اس کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں. اللہ کی رحمت سے بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. پیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے جو 40 دن کا ہوتا ہے، آپ یہ کروائیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. کچھ کمنٹس لے لیتے، میسیجز لے لیتے ہیں جی. کہہ رہے ہیں بلوچستان سے میسیج آیا جی. بہت شکریہ. بلوچستان کے عاشقان رسول کا کل میں نے عرض کی تھی اور ماشاءاللہ آج بلوچستان کے عاشقان رسول کی طرف سے میسیج بھی آ گیا. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ منقبت سنا دیں. تجھے سلام میرے حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور کہہ رہے ہیں جی دانیال بھائی سے گزارش ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ عاجزی آتا ہو. جی دانیال بھائی عاجزی آتا ہو. 5 4 3 2 1 مدینہ. جی جنید بھائی. مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے. کیا بات ہے جی. ایک شعر ہے نا، دل سے غرور نکلے بہرے حضور نکلے، یا بنا دے مجھ کو پے کر تو عاجز. اے حسنین کے نانا یہ کلام بھی سننا ہے. اور بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ سنا دیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. عادل بھائی کیسے ہیں آپ؟ کافی دیر سے عادل بھائی خاموش بیٹھے. عادل بھائی چلیے 1-2 کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بھی بڑھیں گے اور جنید بھائی سے کچھ وظائف بھی میں نے مزید لینے ہیں.
مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو ہم بدوں کو بھی نباہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو سرور ہر دو سرا ہو. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں. میرا نام ستارہ کریمہ ہے. میں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. میں کراچی سے ہوں. آج کے سوال کا جواب ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. میرا نام محمد عبداللہ طارق ہے. ہمیں کسی نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. میرا نام محمد سعادت طارق ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. میرا نام ارشمان ہے. میں ٹینٹ میں رہتا ہوں. ہم سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے. ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ. ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. میرا نام زہرا طول ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہے. میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے کل کا سبق دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ ایک وظائف. میں جلدی چاہ رہا تھا زیادہ زیادہ وظائف ہم لے لیں جنید بھائی کے برکتیں حاصل کر لیں. کل کا سبق دیکھ لیتے ہیں پہلے انشاءاللہ. جی کل کا سوال ہے زمین آسمان سورج چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ زمین آسمان سورج چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ جواب دیکھتے ہیں. جی جواب زمین آسمان سورج چاند اور ستارے سب اللہ پاک نے بنائے ہیں. زمین آسمان سورج چاند اور ستارے سب اللہ پاک نے بنائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کل کا سوال ہے. کل آپ نے بچوں کی ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے. جنید بھائی عاشورہ الحمدللہ قریب ہے تو میں چاہوں گا کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ جو پڑھے جانے والے وظائف ہیں کچھ ارشاد فرمائیں. عاشورہ کے دن کا بڑا خاص بڑا بہترین وظیفہ جی اور ایسا کمال کا وظیفہ ہے ناظرین بالخصوص مریضوں کے لیے. جی اور ایسے مریض جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا یا جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مایوس نہ ہو, صدق کے دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ عاشورہ کے دن اس وظیفے کو عمل کیجیے گا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں. دونوں روزے رکھ لیں. دونوں روزے نہیں رکھ سکتے, 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتے, عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ لیں. عاشورہ کے دن کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتے کہ کمزوری ہے, کوئی بیماری ہے, تکلیف ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 9 اور 10 محرم الحرام کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ آپ نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26, 27 اور 28 کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم ہر بیماری سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. یہ تو 9 اور 10 کے حوالے سے وظیفہ ہوا. اب عاشورہ کے دن پڑھی جاتی ہے دعائے عاشورہ. دعائے عاشورہ کی برکت یہ ہے کہ جو عاشورہ کے دن دعائے عاشورہ پڑھے تو الحمدللہ عز و جل اس کی وہ درازی عمر بالخیر پائے گا. دعائے عاشورہ یہ تھوڑی طویل دعا ہے, مدنی پنصورہ میں لکھی ہوئی ہے, تو آپ
وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عاشورہ کے دن آپ پڑھیں سورۃ الاخلاص۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور اللہ پاک جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور اللہ نے چاہا تو بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو عاشورہ کے دن اللہ توفیق دے تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھ لیجئے گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا جنید بھائی، گرمی کا موسم جیسے ہے، اس میں بچوں کو بڑوں کو بخار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعویذ بتا دیں، اس کا کوئی روحانی علاج بیان فرما دیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں یا حیو یا قیوم 47 مرتبہ 47 ٹائم جی یہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اس کو چمڑے میں، کسی ریگزن میں، کسی کپڑے میں سلوا کر آپ بچے کے گلے میں ڈال دیں یا بڑے کے گلے میں ڈال دیں جس کو بخار ہے، تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بخار اتر جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ دیتا ہے یا انفیکشن جسم میں ہو جاتا ہے تو اس کا روحانی علاج؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوگا جسم کے جس حصے پر زہریلے جانور نے کاٹا ہونا تو وہاں انگلی کے ساتھ یعنی اس جگہ پر انگلی گھماتے ہوئے ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہاتھ پر کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، انگلی گھماتے رہیں اس کے گرد اور ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 یہ 7 مرتبہ میں نے پڑھ لیا تو الحمدللہ عز و جل زہر کا اثر یہ زائل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آخری سوال آپ سے لیتا ہوں، کمنٹ بھی آیا، ایک میسیج بھی آیا ہوا تھا کہ جنات کے حوالے سے کیا یہ جنات حملہ بھی کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں ہر جن حملہ نہیں کرتا، ہر جن نہیں کرتا، صرف شریر جنات جو ہوتے ہیں نا یہ حملہ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے شر سے، ان کے اثرات سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اپنا ایک حفاظتی حصار بھی باندھنا چاہیے۔ حفاظتی حصار کا عمل ہوتا ہے، حصار کا مطلب یہ ہوتا ہے قبلہ کہ ایک روحانی دائرہ، ایک حفاظتی بند، تاکہ یہ شریر جنات آپ پر اٹیک نہ کریں، حملہ نہ کریں، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے لیے آپ کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا حصار باندھ لیا کریں۔ بڑا کامل اور بڑا مجرب عمل ہے جی۔ حصار باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے کے لیے جب آپ بستر پر جائیں نا تو پہلے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر پہلے یہ حصار کا عمل کریں۔ سورہ اخلاص پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں اور سورۃ الناس پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اس انداز سے دم کریں۔ دم کرنے کے بعد ہاتھ پھیرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سر سے، پہلے سر پہ ہاتھ پھیریں، پھر چہرے پر، پھر سینے پر، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر، اس انداز سے پوری باڈی پر ہاتھ پھیر لیں، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے وہاں پر ہاتھ پھیریں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، پھر دوبارہ یہی عمل کریں، پھر سہبارہ تیسری مرتبہ یہی عمل کریں۔ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے جادو، جنات، اثرات، اسی طرح شریر جنات کے شر سے جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے اثرات سے ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی فیملی کی۔ اتنا پیارا وظیفہ ہے یہ، میں نے نہ قبلہ شیخ طریقۃ امیلیہ سنا تھا، میں نے عمل کیا جی، اتنی سکون کی نیند آتی ہے، یعنی بے غم ہو کے آپ سوئیں گے، مزے کی نیند۔ آپ کو جن کو نیند کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی یہ کر لیں کہ بے پناہ سکون کی نیند، چین کی نیند اور قرار کی نیند نصیب ہوتی ہے ایک یہ۔ اچھا پھر میں چاہوں گا یہی ایک مرتبہ دوبارہ بھی آپ بیان فرما دیں، اور سینے پہ یا عمر لکھنے کا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا خوف ہو تو یا عمر لکھ لیا جائے؟ جی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دل کی جگہ پر اپنی شہادت والی انگلی سے یا عمر یہ لکھ لیں۔ صحیح، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ اچھا اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف یہ پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اور آپ کی فیملی، بلکہ اس کا مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے گھر والے بھی، یعنی اہل محلہ بھی الحمدللہ ہر قسم کے اثرات سے محفوظ۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کے پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام گردوں میرے شفیع محشر، تم پر سلام گردوں میرے شفیع محشر، تم پر
جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تو پر ظاہر ہے سب وہ تو پر سلام گردم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام گردو میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم